السلام علیکم دوستو، یوں تو ہر سال دنیا بھر میں ہزاروں کے حساب سے بینک ڈکیتیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے بہت ہی کم ہوتی ہیں جن میں چور کامیاب ہوتے ہیں اور بہت بڑی رقم لوٹ لیتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کی 10 کامیاب ترین بینک ڈکیتیوں کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے چور بینک لوٹنے میں کامیاب ہوئے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل اردو کیفے کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں نمبر 10 سے۔ ڈنبر آرمڈ رابری، لاس اینجلس۔ چوری کی گئی رقم 18.9 ملین۔ یہ امریکہ میں اب تک کی جانے والی سب سے بڑی نقدی ڈکیتی ہے۔ یہ ایک اندرونی ملازمت کی وجہ سے ہوئی۔ اس ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ ایلن پاس تھا، جو ڈنبر میں علاقائی سیفٹی آفیسر کے لیے کام کر رہا تھا۔ ملازمت کے دوران ایلن کے پاس کمپنی کی بکتر بند گاڑیوں کی جانچ پڑتال کرنے اور سارے ویک پوائنٹس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا وقت تھا۔ ایلن اپنے بچپن کے 5 دوستوں کے ساتھ 12 ستمبر 1997 کو کیش سٹاک ڈراپ والیٹ میں گھس گیا اور یو ہال کیش سے بری اور فرار ہو گئے۔ ملازمت کی وجہ سے ایلن پیس بالکل ٹھیک جانتا تھا کہ کون سے بیگ میں سب سے زیادہ کیش ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ سیکیورٹی کیمرے کے لیے ریکارڈنگ والے آلے کہاں موجود ہیں۔ وہ ساتھ انہیں بھی لے گیا۔ پولیس کو فوراً ہی احساس ہو گیا کہ یہ کسی اندرونی ملازم کا کام ہے اور ایلن پاس کی جانچ پڑتال کی، لیکن کچھ بھی نہ مل سکا۔ آخرکار اس گینگ کے ایک رکن سے غلطی ہوئی جس کی وجہ سے پکڑا گیا اور جلد ہی اعتراف کیا اور دوسرے ساتھیوں کے بھی نام بتائے۔ ایلن پاس 23 اپریل کو گرفتار کیا گیا اور 24 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لوٹی ہوئی رقم سے صرف $50 لاکھ بازیافت ہوئے اور 13.9 ملین کا ابھی تک سراغ نہیں ملا۔ نمبر 9 گریٹ ٹرین ڈکیتی، بکنگم شائر، یوکے، 1963۔ چوری کی گئی رقم 2.6 ملین برطانوی پاؤنڈ، جو کہ 4.1 ملین امریکی ڈالر بنتے ہیں۔ 8 اگست 1963 کو انگلینڈ کے بکنگم شائر میں مینٹور کے نزدیک برائیڈو ریلوے برج پر گلاسگو سے لندن جانے والی رائل میل ٹرین سے 4.1 ملین ڈالر کی چوری ہوئی۔ ٹرین کو روکنے کے لیے اشاروں کا استعمال کیا گیا۔ ٹرین کے رکنے پر بروس رینالڈس کی سربراہی میں 15 رکنی گینگ نے ٹرین پر حملہ کر دیا اور 4.1 ملین ڈالر لوٹ کر فرار ہو گئے۔ چوری شدہ رقم کا بڑا حصہ کبھی برآمد نہیں ہوا۔ اگرچہ اس گینگ نے اسلحے کا استعمال نہیں کیا، لیکن ٹرین ڈرائیور جیک ملز کو دانت کی پٹی سے سر پر مارا، جس سے وہ اس قدر زخمی ہوا کہ اس نے پھر کام نہیں کیا۔ ڈکیتی کے بعد یہ گروہ لیتھرسیلڈ فارم میں چھپا ہوا تھا۔ پولیس کو یہ ٹھکانے ملنے کے بعد اور شواہد کی وجہ سے بالآخر اس گینگ کی گرفتاری ہوئی اور گینگ کے بیشتر افراد کو سزا سنا دی گئی۔ سرغنہ کاروں کو 30 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ نمبر 8 دار السلام بینک ڈکیتی، چوری کی گئی رقم 2.82 ملین ڈالر۔ عراق کے شہر بغداد میں 11 جولائی 2007 کو چوروں نے اس واردات کا ارتکاب کرنے کے لیے واضح طور پر شہر میں پھیلی افراتفری کا استعمال کیا، یہاں تک کہ اس ڈکیتی کے بارے میں مقامی پولیس اور عراقی حکومت بھی بنیادی تفصیلات پر اتفاق نہیں کر سکے۔ مقامی پولیس نے بتایا کہ 2 محافظوں نے ڈکیتی کو روکا، جبکہ وزارت داخلہ نے تجویز دی کہ 3 افراد ملوث ہیں۔ چوری کے بعد صبح بینک کے ملازمین صرف والیٹ کے کھلے دروازے بند کرنے اور پیسہ کھوجنے کے لیے آئے۔ اس ڈکیتی کے بارے میں بہت سارے بے جواب سوالات موجود ہیں اور آج تک کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی کوئی نقد رقم برآمد ہوئی۔ اس دن بینک کے پاس اتنی رقم کیوں تھی اور یہ عراقی دینار کے بجائے امریکی ڈالر میں کیوں تھی؟ امکان ہے کہ ان افراد کو مقامی ملیشیاؤں کی مدد حاصل تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ وہ اس رقم کو چوری کر سکتے اور شہر سے بحفاظت نکل سکتے۔ اس وقت بغداد شہر میں آپ سراسر قتل عام کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس دن ڈکیتی کی وجہ سے کل 18 افراد کو قتل کیا گیا۔ جنگ کے وقت امن زمانے کے مقابلے میں بھاری رقم چوری کرنا آسان ہے۔ جس نے بھی دارالاسلام بینک ڈکیتی کی تھی اس نے سیکیورٹی کا فائدہ اٹھایا اور شاید اسے کبھی پکڑا نہ جا سکے۔ نمبر 7 نائٹ برج سیکیورٹی ڈپازٹ ڈکیتی، لندن، 1987۔ چوری کی گئی رقم 62 ملین برطانوی پاؤنڈ، جو کہ 97 ملین امریکی ڈالر کے برابر ہیں۔ یہ ڈکیتی فورٹالیزا میں بینکو سینٹرل چوری اور 2003 میں عراق کے سینٹرل بینک سے 900 ملین چوری کے بعد تاریخ کی سب سے بڑی بینک ڈکیتی ہے۔ اس ڈکیتی کی سربراہی ولیریو وسیسی نے کی، جو 1986 میں اٹلی سے لندن آیا۔ یہ اپنی زندگی میں 50 سے زیادہ بینک ڈکیتیوں میں ملوث رہا۔ سیفٹی ڈپازٹ باکس کھولنے کی آڑ میں کاروباری اوقات کے دوران بینک میں داخل ہونے کے بعد اس نے اور اس کے مسلح ساتھیوں نے مینیجر اور سیکیورٹی گارڈز کو محکوم کر دیا اور مزید ساتھیوں کو چھٹکارا دے دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ والیٹ کھولنے میں مدد کریں۔
آخرکار وہ 62 ملین ڈالر نقد، زیورات اور دیگر قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ ویسی جنوبی امریکہ میں فرار ہو کر آزادی کی ایک مختصر مدت سے لطف اندوز ہوا اور بعد میں برطانوی حکام کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور جیل بھیج دیا گیا۔ نمبر 6، برٹش بینک آف دا مڈل ایسٹ رابری، بیروت لبنان، 1976۔ چوری کی گئی رقم 20 سے 50 ملین امریکی ڈالر۔ یہ 1976 کی بات ہے۔ لبنانیوں کی ظالمانہ جنگ حال ہی میں اپنے 9ویں مہینے میں داخل ہوئی تھی اور دارالحکومت مشرقی اور مغربی بیروت میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بینک جو باب ادریس میں واقع تھا کی ایک دیوار کیتھولک چرچ کے ساتھ جڑی تھی۔ ڈاکو نے اس کمزور نقطہ کا فائدہ اٹھایا اور اس دیوار سے ایک سوراخ کیا جس سے بینک میں تیزی سے رسائی حاصل ہوئی۔ یہ ڈکیتی ایک سراسر فوجی آپریشن تھا جس میں مجرموں نے میدان جنگ کو بھڑکانے اور اپنے منصوبے کے لیے کامل خلفشات پیدا کرنے کے لیے دونوں اطراف کے جنگجوؤں پر 60 ملی میٹر کے مارٹر گولے فائر کیے۔ بینک میں داخل ہونے کے تقریباً 4 گھنٹے کے بعد بھاری ہتھیاروں سے لیس 8 افراد نے بینک کے اندر اسٹیل سے تقویت دار والٹ میں کامیابی سے دوسرا سوراخ بنایا جہاں تمام رقم موجود تھی۔ اس گروپ نے پھر لاکھوں ڈالر نقد، زیورات، اسٹاک اور سینکڑوں سونے کی اسلحوں سے کئی گاڑیاں بھری۔ ڈاکوؤں کو جو ملا وہ لے لیا اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ نمبر 5، سینٹرل بینک آف عراق رابری، بغداد عراق، 2003۔ چوری کی گئی رقم 920 ملین امریکی ڈالر۔ اسے تاریخ کا سب سے بڑا بینک کا غلبہ سمجھا جاتا ہے۔ اس جرأت مندانہ چوری کا مبینہ طور پر براہ راست صدام حسین نے خود امریکی حملے سے کچھ دن قبل حکم دیا۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ ڈکیتی کے بعد صدام حسین کا دستخط شدہ ایک نوٹ منظر عام پر آیا جس میں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ بینک کے ذریعے 920 ملین واپس لے کر اس کے بیٹے کسی کو دیے جائیں، جس نے مبینہ طور پر 5 گھنٹے نامعلوم فرد کے ساتھ پیسوں کے ڈھیروں کو لادنے میں گزارے۔ آج تک یہ واضح نہیں ہوا کہ کل گم شدہ نقد رقم کتنی برآمد ہوئی، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک چھاپے کے دوران صدام حسین کے ایک محل میں 650 ملین ڈالر دریافت ہوئے۔ کہانی کے بارے میں عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب بغیر کسی گولی کے ہوا۔ انہیں پیسے لینے کے لیے بندوق کی نہیں بلکہ لوٹ لے جانے کے لیے صرف ٹرکوں کی ضرورت پڑی۔ نمبر 4، نارتھرن بینک رابری، بیلفاسٹ یوکے، 2004۔ چوری کی گئی رقم 26.5 ملین برطانوی پاؤنڈ جو کہ 41 ملین US ڈالر کے برابر ہیں۔ 19 دسمبر 2004 کی رات مسلح افراد کے گروپ بینک کے 2 عہدیداروں کے گھر پہنچے، ایک کاؤنٹی ڈون پیٹرک میں اور دوسرا پولی گلاس میں۔ وہ گھروں میں داخل ہوئے اور منیجروں اور ان کے اہل خانہ کو بندوق کی نوک پر رکھا۔ بینک کے منیجر کرسٹوفر وارڈ کو ان کے نگران کیون مک ملن کے گھر پولی گلاس سے ڈون پیٹرک لے جایا گیا، جبکہ بندوق بردار اہلکار منیجر کے اہل خانہ کے ساتھ اس کے گھر پر ہی رہے۔ اس کے بعد مک ملان کی اہلیہ کو ان کے گھر سے لے جایا گیا اور اسے نامعلوم مقام پر بندوق کی نوک پر بھی رکھا گیا۔ اگلے دن دونوں عہدیداروں کو ہدایت کی گئی کہ بیلفاسٹ کے مغرب میں واقع بینک کے مین دفتر میں معمول کے مطابق کام کے لیے رپورٹ کریں۔ بینک میں کام معمول کے مطابق جاری رہا۔ کاروبار کے اختتام پر مک ملان اور منیجر کام پر موجود رہے اور شام کے بعد انہوں نے اس گروپ کے دیگر ارکان کو داخلہ دے دیا۔ ڈاکو ولنگٹن اسٹریٹ کے داخلی راستے کے ذریعے بینک میں داخل ہوئے اور بینک کے کیش ہینڈلنگ اور سٹوریج کا رخ کیا۔ گاڑیوں میں نقد رقم منتقل کرنے کے بعد گینگ فرار ہو گیا۔ آدھی رات سے کچھ ہی دیر قبل منیجر کے گھر میں موجود گروپ رخصت ہو گیا۔ اس کارروائی میں نارتھرن بینک کے 5.5 ملین ڈالر، دوسرے بینکوں کے جاری کردہ گردشی نوٹوں میں سے 4.5 ملین ڈالر اور دوسری کرنسیوں کی تھوڑی مقدار جس میں زیادہ تر یورو اور امریکی ڈالر شامل تھے چوری ہوئے۔ نمبر 3، سیکیورٹاس ڈپو رابری، برطانیہ، 2006۔ چوری کی گئی رقم 53.1 ملین برطانوی پاؤنڈ۔ یہ ڈٹائی امیز ڈکیتی برطانوی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے۔ اس ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ مارشل آرٹ کا فائٹر لی مرے تھا۔ یہ ڈکیتی 21 فروری 2006 کی شام سے لے کر 22 فروری 2006 کی صبح تک ہوئی۔ AK-47 سے مسلح متعدد افراد نے منیجر کے اہل خانہ کو اغوا کیا اور دھمکی دی۔ عملے کے 14 افراد کو باندھ دیا۔ ویلے روڈ میں واقع سیکریٹاس کیش مینجمنٹ لمیٹڈ ڈپو سے 53.1 ملین برطانوی پاؤنڈ چوری کیے اور فرار ہو گئے۔ نمبر 2، برنکس میٹ رابری، لندن، 1983۔
चोरी की गई रकम 26 मिलियन बरतानवी पाउंड। नवंबर की सुबह सवेरे 6 डाकू ने हैथरो हवाई अड्डे पर वाक़या ब्रिंक्समेड गोदाम में सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से अपना काम किया जो मुलाजमत पर थे। इनके असल मंसूबे में सिर्फ $3 मिलियन की नकद रकम थी, लेकिन जब इनको 3 टन सोना और हीरे मिले तो वो भी ले उड़े। इस डकैती के बाद होने वाले मुतअद्दिद कत्लों को इस केस से मुंसलिक किया गया। इसमें मुलव्वस बहुत से मुजरिमों को सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन सोना अभी तक बरामद नहीं हुआ। नंबर 1, बैंको सेंट्रल रॉबरी, फोर्टालिजा ब्राजील 2005। चोरी की गई रकम $70 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चोरी से 3 माह कबल मुजरिमों ने शहर के वस्त में एक तिजारती जायदाद किराए पर ली और बैंक के नीचे तक 256 फुट लंबी सुरंग बनाई। इस ग्रुप ने इस प्रॉपर्टी की तज़यीन और आराइश की थी और प्रॉपर्टी के बाहर जमीन की तज़यीन का काम करने वाली कंपनी का बोर्ड लगाया, जिसमें कुदरती और मसनूई घास नेज पौधों की फरोख्त होती है। ये सुरंग तकरीबन 2.3 फुट मुरब्बा खुली है और 4 मीटर सतह जमीन के नीचे बनाई गई और अच्छी तरह से तामीर की गई थी। आखिरी हफ्ते में इस गैंग ने बैंक वालेट में दाखिल होने के लिए 1.1 मीटर स्टील और कंक्रीट से बनी दीवार तोड़ दी और 3.5 टन ब्राजीली नोट निकालने में कामयाब हो गए, जिनमें से आधे से ज्यादा कभी बरामद नहीं हुए। उम्मीद है सब दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।